الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. سب مل کے پڑھیں. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. ولعنة الله على قتلة الحسين. ولعنة الله على قتلة علي بن الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين من يوم هذا إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم
ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلو اللہم صلی علی محمد۔ مجلس سید الشہداء چہلوں میں سید الشہداء مظلوم کربلا ہے، اور کائنات میں عزاداری اپنے زوروں پہ ہے، اور یہ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، یہ وہ وعدہ خداوندی ہے کہ جو خالق اکبر نے فرمایا تھا، اور حدیث بھی ہے کہ کن لی اکن لک، حدیث قدسی، کہ خالق فرماتا ہے کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں۔ تو کائنات میں جس ہستی نے اس حدیث کو مجسم کر کے دکھایا، خالق اکبر کا، اسے حسین مولا کہا جاتا ہے، کہ کن لی اکن لک، کہ تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں۔ تو اس انداز میں مجسم ہو کر مولا مظلوم کربلا نے خدا کا ہو کر دکھایا کہ اپنا گھر بار اللہ کے لیے قربان کر دیا، انصار خدا کی راہ میں، اہل بیت خدا کی راہ میں، اصحاب خدا کی راہ میں، اور پھر اپنی قربانی بھی خدا کی راہ میں۔ جب سب کچھ قربان کر دیا اور آج 1400 سال گزر گئے ہیں، اب بھی مصداق مولا مظلوم کربلا یہ ہے کہ اللہ اس حسین کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے اور ناز ہے کہ اللہ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام جیسا راہبر عطا کیا، وہ رہنما عطا کیا، کہ کسی فرقے کے پاس ایسا رہنما نہیں، وہ رہبر نہیں، کہ جو کشتی نجات بھی ہو اور سفینہ نجات بھی ہے، چراغ ہدایت بھی ہے۔ یہ دیکھیں مسلمان کی تمنا ہی یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں جیسے ہی کوئی مسلمان آتا ہے تو وہ ایک چیز کو تلاش کرتا ہے، کیا مجھے ہدایت مل جائے۔ اور ساری زندگی مسلمان جو نماز پڑھتا رہتا ہے، ابھی ہم نے بھی یہاں نماز پڑھی، تو ہر وقت نمازی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے مالک ہمیں سیدھا راستے پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ۔ جنہیں ابھی تک سیدھا راستہ نہیں ملا وہ تو اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو جس فرقے کو سیدھا راستہ مل چکا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دیکھ تو لیا ہے، یہی اہل بیت اطہار کا راستہ سیدھا راستہ ہے، کربلا کا راستہ سیدھا راستہ ہے، محمد و آل محمد کا راستہ سیدھا راستہ ہے، مظلوم کربلا کا راستہ ہی تو سیدھا راستہ ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت مظلوم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم نے دیکھ لیا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم یہی ہے، تو ہر شیعہ اور مکتب اہل بیت کا ماننے والا دعا یہی کرتا ہے کہ اے میرے مالک ہمیں اسی صراط مستقیم پہ گامزن رکھ، ثابت قدم رکھ۔ تو کتنی عظمت ہے اور کتنی منزلت ہے آپ لوگوں کی کہ جن کی قسمت میں سید الشہداء جیسا رہنما آیا۔ کہ دنیا میں انسان تلاش کرتا رہتا ہے کہ مجھے ہدایت مل جائے، نماز پڑھتا ہے تو اسی لیے، روزے رکھتا ہے تو اسی لیے کہ مجھے ہدایت مل جائے، حج کرتا ہے تو اسی مقصد کے لیے، انفاق کرتا ہے، جتنے اعمال صالح بجا لاتا ہے تو اسی لیے کہ مجھے صراط مستقیم ملے، مجھے ہدایت ملے۔ دنیا میں جب تک زندہ ہے تو ہدایت کی دعا کرتا رہتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد
انسان کی یہی آرزو رہتی ہے کہ مجھے نجات مل جائے، عذاب قبر سے نجات، محشر کی کٹھن ان گھاٹیوں سے نجات، وہ شفاعت مل جائے، نجات مل جائے، عذاب جہنم سے نجات مل جائے، مجھے جنت مل جائے۔ کتنی عظمت ہے اے شیعان اہل بیت اطہار آپ کی کہ اللہ کے رسول نے ایک دونوں چیزوں کو، یعنی دنیا میں ہدایت آخرت میں نجات، ان دونوں کا نسخہ ایک ہی بتا دیا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، یعنی جس انسان نے بھی ہدایت لینی ہے تو در حسین پہ آئے، نجات چاہیے تو در حسین پہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ مظلوم کربلا کی عظمت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ آقا فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، کہ جب بھی اللہ اپنے کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اور اسے خیر دینا چاہتا ہے، بھلائی دیتا ہے، کسی نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، یا اللہ جب خیرات بانٹتا ہے، جعل فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں حب حسین ڈال دیتا ہے۔ یہ عظمت مظلوم کربلا ہے کہ کتنا مقام ہے کہ جب بھی کسی بندے پر، چھٹے مولا فرماتے ہیں، اللہ ارادہ کرے کہ اس کے دل میں خیر عطا کرے، اس کو بھلائی عطا کرے، جعل فی قلبہ حب الحسین، تو اس کے دل میں اپنے مظلوم حسین کی محبت کو ڈال دیتا۔ حبدار مظلوم کربلا، اور کتنا مقام ہے مظلوم کربلا کا، اور مظلوم کربلا کے حبدار کا کتنا مقام ہے۔ عاشقان حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت کرنے والے کا کتنا مقام ہے۔ یا نبی المودت، ہمارے اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتاب، اہل سنت رائٹر، اس میں یہ حدیث موجود ہے، کافی طویل ہے، اس کا ایک دو جملے وہ یہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کھچا کھچ مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی ہے، صحابیت کے ستارے بیٹھے ہیں، بانی شریعت منبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، شریعت کو بیان کر رہے ہیں، قرآن کی آیات تلاوت کر رہے ہیں، وحی الہی پہنچا رہے ہیں، پیغام خدا پہنچا رہے ہیں۔ در مسجد نبوی میں سبط اصغر، چھوٹا نواسا مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام ظاہر ہوئے، قدم اپنے دامن میں الجھا، ابھی مظلوم کربلا گرے نہیں تھے کہ اس تیزی کے ساتھ بانی شریعت نے خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا، کہ ابھی مظلوم کربلا زمین پہ گرے نہیں تھے، اسے اٹھایا۔ کسی صحابی کو یہ زحمت نہیں دی کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، میرا نواسا آ رہا ہے، خود بنفس نفیس گئے، اٹھایا، اٹھا کے منبر پہ لایا اور زانو پہ بٹھایا اور کہا، اے میرے صحابہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بتاؤں کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کا جد یوسف کے جد سے افضل ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں۔ کہا ھذا حسین فاعرفوہ، پہچان لو یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کی معرفت حاصل کرو۔ ھذا حسین فضلوہ، اس کی فضیلت کا اقرار کرو۔ وانصروہ، اور جب یہ میرا بیٹا حسین نصرت کے لیے بلائے تو اس کی نصرت کرنا۔ ھذا حسین جدہ فی الجنہ،
جدته فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، عمہ فی الجنہ، عمتہ فی الجنہ، خالہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب محبیہ فی الجنہ۔ فرمایا میرا بیٹا حسین وہ ہے کہ جس کی فضیلت کا اقرار بھی کرو، اس کی معرفت بھی حاصل کرو اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ یہ کون ہو؟ میرا بیٹا حسین ہے۔ جدہ فی الجنہ، یہ وہ میرا بیٹا حسین ہے کہ جس کا دادا جنت میں ہے، جس کی دادی جنت میں ہے، جس کا نانا جنت میں ہے، جس کی نانی جنت میں ہے، جس کی ماں جنت میں ہے، جس کا باپ جنت میں ہے، جس کی بہن جنت میں ہے، جس کا بھائی جنت میں ہے، جس کا ماموں جنت میں ہے، جس کا چچا جعفر طیار جنت میں ہے۔ اور یہ وہ حسین ہے کہ جس حسین سے محبت کرنے والا حبدار بھی جنت میں ہے۔ فقط حبدار نہیں، حبدار حسین سے محبت کرنے والا بھی جنت میں ہے۔ عظمت حسین پہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنی عظمت کو دیکھیے، منزلت کو پہچانیے کہ اہل سنت کی کتاب یا نابی المدت میں کہ کیا مقام محب حسین علیہ السلام کا مولا نے بیان کیا۔ محبہ فی الجنہ، کہ میرے بیٹے حسین سے محبت کرنے والا جنت میں ہے۔ فقط حبدار مظلوم کربلا جنت میں نہیں، محب و محبی ہی فی الجنہ، محبین مولا مظلوم سے حبدار حسین سے محبت کرنے والا بھی وہ بھی جنت میں ہے۔ مختلف مقامات پر آقا نامدار نے عظمت حسین کو اجاگر کیا، نمایاں کیا کہ میری امت پہچان لے کہ یہ میرا بیٹا حسین علیہ السلام کس عظمت کا مالک ہے۔ جس صحابی کو بھی کہتے تو وہ اپنے لیے شرف سمجھتا، دروازے سے اٹھا کر آقا کو لے آتے، لیکن ایسا نہیں کیا، خود گئے، شریعت چھوڑی، خطبہ چھوڑا، قرآن کی آیات کی تلاوت چھوڑی، شریعت چھوڑ کر وحی الہی کی تلاوت چھوڑ کر مولا حسین کو گود میں بٹھا کر اور تعارف کرایا کہ معرفت حاصل کرو۔ یعنی آقا نامدار یہ بتا رہے تھے، اے میرے صحابہ، اب تک جو میں بیان کر رہا تھا وہ شریعت تھی، محافظ شریعت حسین علیہ السلام۔ جو میں اب تک سنا رہا تھا وہ قرآن صامت تھا، اور جسے پہچنوا رہا ہوں یہ حسین قرآن ناطق ہے۔ یہ محافظ قرآن ہے، یہ محافظ شریعت ہے، محافظ خانہ خدا ہے، محافظ دین اسلام ہے۔ توحید کا محافظ ہے تو حسین، رسالت انبیاء کا وارث ہے تو حسین، نبوتوں کو بچانے والا ہے تو مولا حسین۔ اسی لیے تو فرمایا کہ مولا حسین کون؟ کہ سارے نبیوں کی محنتوں کو بچانے والی ذات کو مولا حسین کہا جاتا ہے۔ کہ آدم بھی سلام کرتے ہیں اور خاتم بھی سلام کرتے ہیں، ہر نبی کا وارث بنا دیا۔ اور روایات میں ہے، زیارت نامے بھی ہے، 40 کی زیارت، اور جو آپ پڑھتے رہتے ہیں زیارت وارثہ باقی، کہ اے آدم کے وارث مولا حسین تجھ پہ سلام، اے نوح علیہ السلام کے وارث حسین تجھ پہ سلام، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے وارث تجھ پہ سلام، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے محمد رسول اللہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے علی ولی اللہ کے وارث تجھ پہ سلام، اے جناب خدیجہ کبریٰ علیہ السلام کے وارث تجھ پہ سلام، اے فاطمہ زہرا علیہ السلام کے وارث تجھ پہ سلام۔ یہ وہ مولا حسین مظلوم کربلا۔ کئی مقامات پر مظلوم کی عظمت کو، فضیلت کو بیان کیا، کبھی گھر میں، کبھی مسجد میں، کبھی گلی میں، کبھی کوچوں میں، کبھی دوش پہ بٹھا کے، اور دوش پیغمبر پہ بٹھایا
اپنی زلفوں کو مولا حسین کے ہاتھوں میں دے دیا. اور کبھی مسجد نبوی سے عیدگاہ تک جاتے ہیں، کبھی مدینے کی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں. اور آج کائنات میں جو ہر گلی گلی میں، پہاڑوں میں اور بازاروں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی جاؤ ذکر حسین ہو رہا ہے، یہ وہی سنت مصطفیٰ ہے کہ جو آقا نے مدینے کی گلیوں میں اپنی دوش مبارک پہ بٹھا کر یہ فیصلوایا کہ دیکھو یہ حسین ہے. اور اگر کسی صحابی نے کہا نا کہ یا حسین کتنی عظمت ہے آپ کی، کہ نعم المرکب، کہ کتنی سواری عظیم آپ کو اللہ نے عطا کی ہے، پیغمبر نے ٹوک کے کہا کہ تمہیں سواری کی عظمت نظر آتی ہے، یوں کیوں نہیں کہتا کہ نعم الراکب، اللہ نے مجھے سوار کتنا عظیم عطا کیا. اگر سواری اتنی عظمت ہے تو سوار بھی اتنا عظیم ہے. یعنی آج ہم جو ذکر مظلوم کربلا بازاروں میں، گلیوں میں باہر نکل کر اور چار دیواری کے اندر نہیں کرتے، باہر کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں ہمارے اوپر کہ تم اپنے گھروں میں عزاداری مناؤ، باہر کیوں آتے ہو، روڈ بلاک کرتے ہو، بازاروں میں آتے ہیں، شہروں میں آتے ہو، کیوں؟ یہ نہیں جانتے کہ یہ ذکر مظلوم کربلا اور یہ عزاداری، یہ مظلوم کربلا تو سنت مصطفیٰ ہے کہ آقا نے مدینے میں گلیوں میں مولا حسین علیہ السلام کا تعارف کیا. تو آج ہم بھی سنت مصطفیٰ ادا کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں پاک ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ عزاداری مظلوم کربلا دین کی بقا ہے، اور یہ فقط مستحب نہیں ہے کہ ہم اسے مستحب ہی سمجھ کر، نہیں، عزاداری مظلوم کربلا بقاء دین اسلام ہے، بقاء قرآن ہے، بقاء توحید ہے، بقاء رسالت انبیاء ہے. اس لیے ہماری جان ہے، ہماری شاہرگ حیات ہے، ہماری زندگی کا نام ہے عزاداری مظلوم کربلا. ہم مناتے رہیں گے، منا رہے ہیں. یہ جتنی بھی دنیا رکاوٹیں ڈالے وہ ڈالتی رہے، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کے بغیر تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا. ہماری عزت ہے، ہماری آن ہے، شان ہے، بان ہے یہ عزاداری مظلوم کربلا. اور ہم کون ہوتے ہیں اور ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم عزاداری کے محافظ بنے یا ہماری وجہ سے عزاداری مظلوم کربلا زندہ ہو؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ یہ عزاداری مظلوم کربلا ہے جس نے آج تک ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، جس کے صدقے میں ہم زندہ ہیں. یہ عزاداری مظلوم کربلا ہے. تو کبھی دوش پہ بٹھا کر، کبھی گھر میں، کبھی باہر، اور کبھی نماز کی حالت میں عظمت حسین علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا ہے. اور جاہل کبھی کہتے ہیں کہ نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں، اور جب مولا حسین علیہ السلام پشت پہ آگے تو نماز ختم ہوگی. نہیں، پشت پہ اگر مولا حسین پشت پیغمبر پہ تشریف لائے تو نماز ختم نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے حبیب جب تک میرا حسین خود نہ روکے نماز کو طول دے دو. تو پتہ چلا کہ جب مولا حسین اور نماز اکٹھی ہو جائے تو اس وقت نماز کو ختم نہیں کیا جاتا بلکہ سجدے کو طول دیا جاتا ہے، اس لیے کہ مظلوم کربلا اوپر تشریف لائے ہیں. اور یہ کہتے ہیں دنیا والے کہ وہ بچپنے میں بچے کی جو ہے نا وہ بچپنے کا تقاضا تھا. بھئی اگر بچپنے کا تقاضا ہی ہوتا تو بہت سارے نمازی اور بھی تھے، کسی کی پشت پہ سوار ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا. آقا نامدار اپنے نانا کی پشت پہ تشریف لائے اور کسی نے نہ روکا کہ اے بچے نانا کی نماز کو خراب نہیں کرو. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھر میں یا مسجد میں جب بھی کوئی بچہ آ جائے سامنے سے
تو کوئی دیکھ لے کہ فلاں بزرگ کے سامنے سے بچہ سجدگاہ اٹھا رہا ہے یا انہیں ڈسٹرب کر رہا ہے، کبھی پشت پہ چڑھ رہا ہے، تو دیکھنے والا فوراً اسے روکتا ہے کہ بچے نماز پڑھنے دے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ مدینہ کی مسجد نبوی میں جب مولا حسین علیہ السلام پشت رسول مصطفیٰ پہ تشریف لائے تو کسی نے نہیں روکا، کسی نے نہیں روکا۔ ہاں اگر کوئی تاریخ میں روکنے والا نظر آیا بھی تو ادھر سے جب جبریل امین آئے تو انہوں نے حسین کو نہیں روکا، بلکہ رسول کو اللہ کا پیغام دیا کہ اے میرے اللہ کے رسول، یاد رکھو حکم خدا ہے کہ جب تک حسین خود اپنی مرضی سے نہ اترے تم نے سجدے کو طول دینا، نماز کو ختم نہیں کرنا۔ عظمت مظلوم کربلا اور مظلومیت مظلوم کربلا ہی ایسی ہے کہ اس پہ ہر ایک نبی رویا، ہر رسول رویا، ہر پیغمبر رویا، ہر ولی، ہر امام، ہر خاتون مخدرات عصمت میں سے ہر کوئی مظلومیت سید الشہداء پہ رویا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جناب آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، جبریل امین تشریف لائے، کہا اے آدم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو؟ کہا ہاں بھائی جبرائیل چاہتے تو ہوں۔ کہا تو پھر ان 5 ناموں کا اللہ کو واسطہ دو۔ کون سے نام؟ نام یاد دلائے، بحق محمد انت المحمود، اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ کا، تو محمود ہے۔ بحق علی انت الاعلی، بحق فاطمہ انت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن انت الحسین، بحق الحسین انت قدیم الاحسان۔ جب یہ 5 نام مقدس کی تلاوت کی، واسطہ دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو سوال ایک اور ساتھ بات کر دی آدم علیہ السلام نے کہ اے میرے اللہ، جب میں محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ صلوات اللہ کا نام لیتا ہوں تو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کا نام لیتا ہوں، جناب زہرا علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، ایک اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ کون ہے تیرا حسین کہ جب بھی نام لیتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ فرمایا اے آدم یاد رکھو، آخری نبی سردار انبیاء کا نواسا ہے حسین مظلوم، کہ جس کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مظلومانہ قتل کر دیا جائے گا۔ ہر نبی آئے، کربلا سے تکلیف پہنچی، قربانی دی، اپنا خون کا پیاسا۔ 2 محاذ بنائے تھے مظلوم کربلا نے دین کو بچانے کے لیے۔ ایک محاذ کا سپہ سالار خود مظلوم کربلا تھے، جو مدینہ سے چلے کربلا تک، 2 محرم، 3 محرم، 4 محرم پانی بند ہوا، سپہ سالار مظلوم کربلا تھے۔ 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم تک دین کے محاذ کو بچانے والے کا نام تھا مولا حسین علیہ السلام۔ 10 محرم کے بعد محاذ شریعت کا سپہ سالار بدل گیا، ایک کا نام تھا سید سجاد اور ایک کا نام تھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المصائب شریکت الحسین۔ روایت ہے کہ شب جمعہ جب بھی ہوتی ہے نا تو پوری رات آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک سارے انبیاء آتے ہیں تو کربلا پہ آتے ہیں، اے حسین تیرا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، ہماری نبوتوں کو بچایا، ہماری رسالتوں کو بچایا، ہماری محنتوں کو بچایا۔ اور جب شب جمعہ کی فجر ہوتی ہے نا تو مولا حسین الوداع کرنے کے لیے کربلا کی سرحد تک الوداع کرنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے انبیاء تم چلے جاؤ، تم تو میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے نا،
اب میں شام جاؤں گا اس بی بی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جس نے مجھ حسین کو بچایا ہے، شریعت کو بچایا مظلوم کربلا نے، اور جس نے حسینیت کو بچایا اسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ میرے بھائی ابھی رخصت مظلوم کربلا پڑھ رہے تھے کہ جب آئے نا مظلوم کربلا رخصت آخر کے لیے، اور کہا ایکم یقدم جوادی، اے میرے صحابہ، اے حبیب، اے مسلم، اے عباس، کہاں چلے گئے ہو؟ اب تک تو حسین نے آپ کو سوار کیا تھا، کون ہے جو مجھے ذوالجناح پہ سوار کرائے؟ جب پکارا یا ابطال الصفا و فرسان الحجاب، او شریفو اٹھو، جب کوئی نہ آیا پردے سے آواز آئی بی بی زینب کی، کہا بھیا زینب موجود، زینب سوار کرے گی۔ زینب نے سوار کیا، اور جب سوار ہو گئے اور جب فوج اشقیاء کے بادل میں چاند زہرا چھپ گیا تو جناب آقا زادی زہرا کی بیٹی آگے بڑھی، چادر کو سنبھالا، خیمے سے نکلی، کیا منظر دیکھا کہ بھائی سجدے میں ہے اور شمر خنجر لیے پاس کھڑا ہے۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، میں کس زبان سے یہ جملہ ادا کروں؟ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس شمر ملعون نے کچھ اس انداز میں اجر رسالت دیا کہ مولا حسین منہ کے بل خاک کربلا میں گر گئے اور کند خنجر سے ذبح کرنا شروع کیا، ضربیں لگانا شروع کی، اور جناب زینب 70 قدم پہ دیکھتی رہی۔ جب کوئی بس نہ چلا تو قاتل حسین کو پکار کے کہا او میرے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا زہرا کا بیٹا ذبح ہو رہا ہے۔ مولا حسین نے دیکھا بہن آئی ہے، آنکھ سے اشارہ کیا کہ واپس چلی جاؤ، ابھی میں زندہ ہوں۔ جیسے ہی جناب زینب واپس آنے کا ارادہ کیا، بس صدا بلند ہوئی الا قد قتل حسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ طوفان آیا، آندھی چلی، سورج گرہن لگا، چاند گرہن لگا، زلزلہ آیا، اور جناب زینب نے کہا واہ محمدہ واہ حسینہ واہ علیہ۔ بس آزادارو دوسرا منظر یہ ہے، چونکہ یہ فاتحین کربلا کے ایام ہیں، یہ چہلوں میں سید الشہداء فاتح شام بی بی کا یہ ایام ہے، جناب سجاد کا یہ ایام ہے۔ کیا منظر دیکھا، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا نا تو تمام بیویوں کو جب سوار کرنے کا موقع آیا، جناب زینب نے ہر ایک کو سوار کیا۔ جب اکیلی جناب زینب رہ گئی اور پس گردن ہاتھ بندھے ہیں تو کبھی ناقہ کی پشت کو دیکھا تو کبھی زمین کو دیکھا کہ میں نے سوار ہونا ہے، تو راوی کہتا ہے کہ نظرت یمیناً و شمالا، جناب زینب نے کبھی دائیں دیکھتی ہے تو کبھی بائیں دیکھتی ہیں۔ عجب نہیں، کہا ہو جب میں مدینہ سے چلی تھی اے میرے بھیا عباس تو نے مجھے سوار کیا تھا، علی اکبر آیا تھا اور محمد آئے تھے، عباس اب یہ زینب سوار ہونا چاہتی ہے، کون مجھ کو سوار کرائے؟ جناب زینب کا دوسرا مرثیہ، دوسری مصیبت، جب یہ قافلہ چلا نا کربلا سے کوفہ پہنچا اور کوفہ سے شام پہنچا، بازار کوفہ کا مصائب بھی کم نہیں لیکن بازار شام کا بھی مصیبت وہ کم نہیں، لیکن بڑا فرق ہے بازار کوفہ اور بازار شام میں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا تو صدقے کی کھجوریں اتری، کسی نے پتھر نہیں مارا تھا، کھجوریں دیں، اور جب ام حبیبہ نے یہ دیکھا نا کہ ایک بی بی چھوٹی بچی بھی ہے جو بڑی یتیم ہے، ام حبیبہ آگے بڑھی اور چھت پہ آ کر کہا
اے بچی میری 3 حاجات ہیں، تم دعا کرو، آمین کہہ دو، میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ کہا ہاں مانگو۔ کہا پہلی حاجت تو یہ ہے جس طرح تو یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ کہا آمین۔ کہا دوسری حاجت یہ ہے کہ جس طرح تیرا بابا مارا گیا میرا شوہر سفر میں ہے وہ نہ مارا جائے۔ اب تیسری حاجت وہ خاموش ہوگی۔ کہا تیسری حاجت بیان کرو۔ کہا کیسے بیان کروں، یہ بازار ہے، شرابیوں کا ماحول ہے، بس اتنا آرزو ہے کہ دعا کرو کہ میں مدینے میں جاؤں۔ کہا مدینے میں کیا کرو گی؟ کہا میری آقا زادی ہے، بڑا عرصہ گزر گیا میں ملوں گی۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا قیدر ذرا ہوش کر، میری آقا زادی کہاں، یہ نجس ماحول کہاں؟ جناب زینب آگے بڑھی۔ کہا ام حبیبہ ذرا نام تو بتاؤ۔ کہا کان میں کہا میری آقا زادی کا نام زینب ہے۔ کہا میرے بالوں کو ہٹاؤ اور میں ہی اجڑی زینب ہوں، یہ نوک نیزہ پہ بھیا حسین کا سر، یہ علی اکبر کا سر، یہ ام کلثوم ہے۔ عزادارو یہ تو بازار کوفہ تھا، لیکن بڑا فرق ہے بازار شام۔ ہائے شام، شام کی مصیبت تو وہ اتنی مصیبت ہے کہ 35 سال تیرا چوتھا امام روتا رہا۔ جب بھی مولا سجاد سے پوچھا گیا نا کہ مولا سب سے بڑی مصیبت کہاں آئی، کبھی مولا سجاد نے نہیں کہا کہ سب سے مصیبت بڑی وہ کہ جب میرا بھیا علی اکبر کو سینے میں برچھی لگی، نہیں فرمایا کہ جب علی اصغر کو تیر لگا، نہیں فرمایا کہ جب میرا چچا عباس کے بازو کٹے، یہ بھی نہیں کہا کہ جب میرا بابا حسین قتل ہوا۔ جب بھی پوچھا گیا مولا بیمار کربلا نے کہا الشام الشام الشام۔ کیوں؟ کہا ہر ایک شہید کی شہادت کی جگہ معین ہوتی ہے اور اس کے مرنے کا ہتھیار بھی معین ہوتا ہے کہ یا تلوار سے مرتا ہے یا نیزے سے مرتا ہے۔ لیکن سید سجاد وہ غیرت مند امام ہے کہ جو قدم قدم پہ شہید ہوتا رہا، بازار شام کے ہر موڑ پہ شہید ہوتا رہا میرا غیرت مند امام سجاد۔ جب یہ قافلہ لٹا ہوا شام کے بازار کی سرحد پہ پہنچا تو اندر داخلہ بند۔ کہا آپ یہاں رک جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا ابھی بازار سجے نہیں ہے۔ تو کتنا رکے؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 15 آذانیں ہو گئیں، غیرت مند امام رکے رہے، اولاد رسول رکی رہی، رسول کی بیٹیاں رکی رہی۔ اب تک تو یہ قافلہ ناکے پہ آیا تھا نا عزادارو، جب یہ شام کا بازار سج گیا اور اب کہا اے سجاد حکم یزید آیا ہے کہ اب یہ تیری پھوپھی سوار ہو کے نہیں پیدل چل کے جائے گی دربار میں۔ جب پیدل چلنے کا نام آیا تو لاکھوں بدماش تھے، شرابی تھے جو ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ ظلم کیا ہے۔ لیکن بازار شام کا ایک اور ماحول تھا کہ کوفہ میں تو کھجوریں پھینکتے تھے نا، لیکن بازار شام میں کوئی پتھر مارتا تھا تو کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں ایک آگ کا انگارہ میرے سر پہ آیا، اب میرے ہاتھ بندھے ہیں، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں، میں کہتا رہا میرے سر سے آگ کو ہٹاؤ، میرا سر جل رہا ہے۔ جب بدماشوں کو بھیڑ بڑھی اور اتنی بھیڑ ہو گئی عزاداروں کی زبان سے بیان کروں کلیجہ باہر آتا ہے۔ جناب زینب گلیہ کا
وہ بھی منظر آیا جس طرح مولا حسین علی اکبر کے جنازے پہ زانو چل کے گئے. ثانی زہرا جناب زینب بھی کبھی بازار میں بیٹھتی ہیں تو کبھی کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا سجاد ان ظالموں سے کہہ دو نا کہ ان نیزوں کو آگے لے جائیں. کہا ان نیزوں کو دیکھیں گے ہمارے سروں کی طرف نہیں دیکھیں گے. بس عزاداروں وہ منظر آیا جب دربار کے قریب آ گیا یہ قافلہ. تو روایت کہتی ہے کہ ہندہ جو یزید کی بیوی تھی اس نے بھی کہا تھا کہ میں بھی ذرا قیدیوں سے ملنا چاہتی ہوں. وہ آئی, کنیزیں ساتھ تھی, کرسی پہ بیٹھی اور اس قیدن کے پاس آئی. کہا ایھا الاسیرا کلمینی, اے قیدن مجھ سے بات کرو, میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. کہاں کرو؟ کہا سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ کہا میرا وطن تو مدینہ ہے. ہندہ نے سنا نا کہ مدینہ. کہا مدینہ تو اس میں محلہ کون سا ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم. اب ہندہ کرسی سے نیچے آ گئی. کہا بنی ہاشم میں تیرا محلہ ہے تو کیا میرے پیر علی کو جانتی ہو؟ کہا جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. کہا میرے پیر حسن کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں. کہا میرے چھوٹے پیر حسین کو بھی جانتی ہو؟ کہا جس طرح میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. کہا تو پھر میری ایک آقا زادی ہے ان کی بہن اسے بھی پہچانتی ہو؟ کہا نام کیا ہے؟ کہا قیدم یہ بازار شام, یہ نجس ماحول, شرابیوں کی بھیڑ میں کیسے بیاں کروں؟ کہا نہیں بتاؤ تو. کہا میری آقا زادی کا نام ہے زینب. جناب زینب نے کہا ہندہ ذرا پہچان, میں ہی اجڑی زینب ہوں. یہ نوک نیزہ پہ حسین کا سر, وہ علی اکبر کا سر, وہ گھوڑے کی گردن میں عباس علمدار. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.